بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ وکفی والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد۔ ناظرین، امید ہے کہ آپ تمام احباب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ جغرافیہ کا سبق نمبر 46 ہے، اور آج ہم تاریخی جغرافیہ میں براعظم افریقہ کا تذکرہ کرتے ہیں۔ ناظرین، براعظم افریقہ اس کی شکل ایک انسانی سر کی طرح ہے، جس کی ٹھوڑی جنی کافی لمبی ہے اور یہ بہت بڑا ہے، اس لیے اس میں ہم چاروں جہتیں بنا سکتے ہیں، اور پانچویں جہت بھی اس میں ہوتی ہے، یعنی وسطی افریقہ۔ اور اوپر جو ہے شمالی پٹی ہوتی ہے، نیچے جنوبی کنارہ اس کا ہے، دائیں طرف اس کی بالائی مشرقی پٹی اور تھوڑا نیچے زیریں مشرقی پٹی۔ تو اس طریقے سے ہم اس کی کچھ جہات طے کریں گے۔ تو بالکل بیچ میں ہم اس کو وسطی افریقہ بنا دیں گے۔ تو اتنا بڑا براعظم ہے کہ چار جہتیں تو اس میں ہیں ہی، شمال، جنوب، مشرق اور مغرب۔ پھر مشرق میں ایک بالائی پٹی اور ایک زرعی مغربی پٹی، تو مغرب میں بھی ایک بالائی پٹی اور ایک زرعی ہے۔ تو اس کے بعد پانچویں بھی ہے، یعنی وسطی۔ تو ہم جو ہے یہاں پر آج مشرقی جو پٹی ہے اس کی، مشرقی افریقہ، اور اس کے اندر جو ہے وہ خاص واقعات، ان کا آج ہم تذکرہ کریں گے۔ ان خاص واقعات میں جو ہے وہ حضرت عقبہ بن نافع رضی اللہ عنہ کی مشرقی افریقہ اور شمالی افریقہ کی جو فتوحات کا ایک سلسلہ ہے، اس کا بھی ہم کچھ تذکرہ کریں گے۔ تو آپ کو جو یہ نظر آ رہا ہے سبز کلر کا، تو یہ سارا افریقہ ہے۔ تو اس کا دیکھ لیں کہ کتنا بڑا ہے، اور اگر اس کو دیکھیں تو اس کی یہ اوپر جو ہے یہ انسانی کھوپڑی آپ اس کو فرض کریں، اور ادھر سے یہ اس کا انسانی ایک سر فرض کریں، تو دیکھیں بالکل ایک آنکھ بھی درمیان میں بنی ہوئی نظر آ رہی ہے، اور اس طریقے سے بالکل ایک انسانی شکل آپ کو یہاں پہ بنتی ہوئی ملے گی۔ تو یہ افریقہ ہے جی۔ تو یہ جو اس کی مشرقی بالائی پٹی ہے، ایک مشرقی زیریں پٹی اور ایک ہے مشرقی بالائی پٹی۔ تو اس کی اگر مشرقی بالائی پٹی میں آپ دیکھیں تو تین ممالک آتے ہیں، جو سب سے جو چھوٹا ہے وہ جبوتی ہے۔ یہ بھی دیکھیں جو آسمانی کلر ذرا زیادہ گہرا سا جو ہے لکھا ہوا ہے ڈی جے جبوتی۔ تو یہ ہے جی جبوتی، اور یہ بالکل یہ سب سے اہم ملک ہے، اور یہ بالکل دیکھیں باب المندب جو ہے، جو درے کا نام ہے باب المندب، یہ اس کے یمن کے مغرب میں، اور اس کے شمال میں یہ جو باب المندب ہے، تو اس کے کنارے پر یہ واقع ہے۔ اور ایک طرف سے گوئے کہ ایک یمن کی اوپر سے نیچے کونی نکلی ہوئی ہے، تو اور دوسری طرف سے یہ افریقہ ہے، اور یہ درمیان سے یعنی کوئی بھی جہاز جو امریکہ اور یورپ میں جائے گا وہ اس باب المندب کے پاس سے اور اس درے سے ہو کر گزرے گا۔ تو ایشیا سے یورپ اور امریکہ جو ہے جو جہاز جائے گا تو وہ اس درے سے گزرے بغیر کہیں پہ بھی نہیں جا سکتا۔ اگر جائے گا تو پھر اتنا بڑا افریقہ یہاں سے جو ہے وہ طے کر کے اور اس کے گر جائے گا، تو یہ بہت ایک مشکل اس کے لیے سفر ہوگا۔ تو یہ باب المندب کے حوالے سے اسی وجہ سے یہ جبوتی بہت اہم ہے۔ تو اس کو بھی اسی طریقے اس کے ساتھ حشر کیا گیا جو سنگاپور اور جو برونائی دارالاسلام کے ساتھ کیا گیا، کہ چونکہ وہاں پہ وہ درے تھے تو ابنائے ملاکہ وہاں پہ تھی، وہاں سے جہاز گزرتے تھے، وہاں پہ ٹیکس تھا، بہت مالدار جگہ تھی یہ برونائی دارالاسلام اور اسی طریقے سے سنگاپور۔ تو اس لیے ان کو وہاں پہ دو الگ الگ ملک انہوں نے بنا دیا تھا، جس کا تذکرہ ہم نے پچھلے اسباق میں یہاں پہ کیا۔ تو یہاں اس کے ساتھ بھی جبوتی کے ساتھ بھی یہی ہوا ہے۔ تو استعمار کا یہ طریقہ ہوتا ہے کہ کسی ملک کو اگر آپ نے شکست دینی ہے اور اس کی طاقت کو ختم کرنا ہے، تو اس کا طریقہ یہی ہے کہ اس کی تقسیم در تقسیم کر دو، اس کو تقسیم کرتے رہو، تو اس سے وہ چھوٹی چھوٹی ٹکڑیوں میں بٹ جائے گا، اور پھر جو ہے اس کی طاقت ختم ہو جائے گی۔ اسی طریقے سے اگر آپ دیکھیں تو یہ نیچے سے اوپر جو افریقہ کی کونی نکلی ہوئی ہے، اسی جبوتی کے جو ہے دائیں طرف یہ ایک کونی سی ہے، تو یہ صومالیہ ہے، اور یہ جو صومالیہ کا ملک ہے تو یہ بھی بڑا ہی ایک مظلوم ملک ہے اور اس کو بھی یہاں پہ کاٹ کر الگ کر دیا گیا ہے۔ اور اس کو بھی آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی کہ اس صومالیہ اور جبوتی کو کیوں جو ہے ان لوگوں کی کیا دلچسپی ہے یہاں پر، جس کی وجہ سے ان کو الگ کیا گیا۔ تو در حقیقت ان کے تیل سے جو ہے وہ بھرے ہوئے جہاز گزرنے کا یہ واحد راستہ یہی ہے، اور صومالیہ کا تو جو دارالحکومت ہے وہ مغدیشو ہے، ساحل پر ہے۔ جو ملک سمندر کے کنارے ہوگا تو اس کا کوئی نہ کوئی بڑا شہر جو ہے وہ ضرور سمندر کے کنارے ہوگا، تو یہاں پہ ان لوگوں کو اسی وجہ سے دلچسپی ہے۔
جبوتی کی کچھ تصاویر ہم آپ کو سیٹلائٹ کی مدد سے جو لی گئی تصاویر ہیں وہ دکھاتے ہیں کہ یہ جبوتی ہے، اور یہ آگے کو جو نکلا ہوا ٹکڑا ہے تو یہ سارا جبوتی ہے۔ اور اس طریقے سے یہاں پہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، کیونکہ یہاں پہ یہ جو کالا پانی آپ کو نظر آتا ہے، کیونکہ یہاں پہ تیل کے ذخائر ہیں تو اس لیے یہ کلر بھی اس کا اس طرح کا ہے، اور یہاں پہ پوری دنیا کو جو دلچسپی ہے ان جگہوں کے ساتھ وہ بھی اسی وجہ سے ہے۔ اور یہاں پہ دیکھیں ایک جہاز بھی دکھایا گیا، اور یہ بتایا گیا کہ یہ جبوتی کے پاس جو باب المندب ہے تو یہیں سے ہو کر ہر جہاز گزرتا ہے، اور پھر اوپر نہر سویز اور پھر بحیرہ روم سے ہو کر آگے جاتا ہے۔ یہ جبوتی جو آپ کو نظر آ رہا ہے تو یہ سارا جبوتی کا پورا ایریا ہے، اور یہ یہاں پہ اس طریقے سے دکھایا گیا ہے۔ اور یہاں پہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں مزید اس کا باب المندب اور جبوتی کا آپ نظارہ کر سکتے ہیں۔ اور یہ بھی سیٹلائٹ سے لی گئی، وہ کافی دور سے لی گئی تصویر ہے، جس میں پوری دنیا کا ایک حلقہ سا بنا ہوا نظر آ رہا ہے۔ یہ جبوتی کے ساحل کی کچھ تصاویر ہیں۔ یہ صومالیہ ہے، اور صومالیہ کے لوگ آپ کو پتہ ہے کہ چونکہ ساحلی علاقے کے لوگ ہیں تو وہ مچھلی پسند کرتے ہیں، اور مچھلی کا وہاں پہ ایک بہت بڑا بزنس ہے، تو یہ یہاں پہ مچھلی دکھائی گئی ہے قسم کی۔ تو یہ بھی صومالیہ ہی کا کوئی ایک صحرا سا ہے۔ یہاں اگر جبوتی کے بالکل اوپر دیکھیں اس کی ساتھ ہی تو ایک لمبی سی ایک چونچ کی طرح جبوتی تک ملا ہوا ایک ملک ہے، ایریٹریا اس کو کہا جاتا ہے، اور اس کا دارالحکومت لکھا ہوا ہے اسمارا۔ تو یہ بھی وہ ملک ہے جس پر اسرائیل کی بڑی توجہ ہے، اور محنت ہے تاکہ بحر احمر میں اسے یہ ساحل اور بندرگاہ مل سکے۔ ساتھ میں جو ہے وہ نیچے آپ دیکھیں تو یہ سارا زرد کلر کا یہ سوڈان ہے، اور یہ سوڈان جو ہے اس سے مغربی لوگ بہت ڈرتے ہیں، اس لیے کہ یہ بڑا وسیع اور وسائل سے مالا مال مسلم ملک ہے۔ تو اسرائیلی اسی لیے یہ جو ساتھ میں ایتھوپیا ہے، یہ جو ایتھوپیا ہے اس کے یہ چونکہ اس کے اندر عیسائی ہیں تو عیسائیوں کو ورغلاتے رہتے ہیں کہ تم اس کی سرحد پر جو ہے وہ کام کرتے رہو تاکہ جو ہے اس کی طاقت کو توڑا جائے، اور پھر بالآخر توڑا بھی گیا کہ اوپر جو ہے اس کے دو حصے میں تقسیم کر گیا، شمالی سوڈان اور جنوبی سوڈان جو ہے اس کو شمالی سوڈان اور جنوبی سوڈان میں تقسیم کر دیا گیا۔ تو جو شمالی سوڈان ہے تو اس کے اندر جو ہے وہ مسلمان ہیں، اور جنوب میں جو ہے وہ عیسائی ہے۔ تو یہ برسرحدی علاقوں پہ ایتھوپیا کے ذریعے سے انہوں نے یہاں پہ ایک جنگ چھیڑی، اور بالآخر جو ہے اس سوڈان کو تقسیم کر دیا۔ تو یہاں پہنچ کر ناظرین ہم صحابہ کرام اور تابعین جن کے قدم جو ہے اور جس خطے نے ان کے قدم بوسی کی ہے اور ان کے قدم چومے ہیں، تو ان کے قدم چومے کا گھوڑوں کی ٹاپیں سننے کا اعزاز حاصل ہے، ان کی تاریخی حیثیت اور موجودہ جو کیفیت ہے اس کا ایک تذکرہ ہم سنتے ہیں، اور وہ تذکرہ بھی ایک کتاب ہے جہان دیدہ مفتی تقی عثمانی صاحب کی، تو اس سے ایک اقتباس کے طور پر ہم لیتے ہیں، اور اس کا تو کچھ تفصیل سے ہم یہاں پہ تذکرہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو ناظرین صحابہ اکرام جو ہے یہ یہاں پہ یہ جو ایجپٹ ہے یعنی مصر، پھر یہ لیبیا، الجزائر، تیونس، مراکش، اور اس کے بعد پھر یہاں سے اوپر اسپین تک بھی آگے فتح کرنے کے لیے وہ یہاں تک پہنچ گئے تھے۔ اور یہاں پہ آپ اندازہ لگائیں کہ یہ مجاہدین جو ہے وہ گھوڑوں اور اونٹوں پر انہوں نے یہ مصر، لیبیا، تیونس کا یہ سفر کیا ہے، اور انہوں نے مراکش کی آخری حدود تک یہ اسلام کو پرچم لہرایا ہے۔ اور یہاں پہ بتایا جاتا ہے کہ تقریباً 5000 کلومیٹر کا یہ سفر ہے، اور جو اب تو مختلف قسم کے آرام دہ ہوٹلوں میں رک کر بندہ کر سکتا ہے اور تھکن کا کوئی احساس ہی نہیں ہوتا، لیکن یہ کہ اب بھی لوگ جب سفر کرتے ہیں تو تھکن سے پھر بھی وہ چور ہو جاتے ہیں کہ اتنا لمبا سفر اگر گاڑی پہ بھی کریں تو پھر بھی وہ بیٹھے بیٹھے تھک جاتے ہیں، اور ڈرائیو کرتے کرتے وہ تھک جاتے ہیں۔ لیکن جو ہے کہ ان لوگوں نے اتنا بڑا سفر، اور اس میں پھر بڑے بڑے لق و دق صحرا ہیں، ان کے اندر جو ہے وہ خشکی والا سفر ہے، تو ان پر گھوڑوں پہ اور اونٹوں پہ سفر کرنا، اور اس کے بعد پھر بعض مرتبہ تو پیدل بھی ان صحراؤں میں سفر کرنا، ان میں پھر جنگلات ہیں، درندے ہیں ان میں، اور ان کی بھی پرواہ کیے بغیر ان تمام رکاوٹوں کا سامنا کرنا، تو یہ صحابہ کرام اور تابعین ہی کا جگر گردہ تھا کہ انہوں نے یہ، اور وہ خاص طور پہ چونکہ وہ خدا مست بزرگ تھے اور ان کے حوصلے جو ہے وہ
حوصلے ایک چٹانوں کی مانند تھے، اور اس وجہ سے انہوں نے یہ سارے صحرا اور یہ ساری وادیوں کو جو ہے وہ فتح کرتے رہے۔ اور یہاں پہ صحرائے اعظم تو آپ جانتے ہیں کہ اتنا بڑا صحرا، یہ جس کی آپ یہ تصویر دیکھ رہے ہیں، یہ بھی یہی تیونس الجزائر کے قریب ہے، بہت ہی بڑا صحرا ہے۔ تو اس کو بھی انہوں نے یہاں سے عبور کیا اور یہ سارا صحرا جو ہے آگے کرتے رہے اور فتح کر کے آگے پہنچے۔ تو حضرت عقبہ بن نافع رضی اللہ عنہ اس پوری فتح کا جو صحرا ہے اس علاقے کی، اس پورے ایریے کی، تو اس کا صحرا ان کے سر جاتا ہے، جو صحابی تو نہ تھے لیکن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے 1 سال قبل جو ہے وہ پیدا ہوئے تھے، اور مصر کی فتوحات میں یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ساتھ رہے۔ بعد میں حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے اپنے عہد حکومت میں شمالی افریقہ کے باقی ماندہ حصے کی فتح کی جو ہے وہ مہم سونپ دی تھی۔ تو جب ان کو یہ شمالی افریقہ کے باقی ماندہ حصے کی فتح کی مہم سونپی، تو یہ اپنے 10,000 ساتھیوں کے ساتھ مسع سے نکل کر داد شجاعت دیتے ہوئے تیونس تک جو ہے پہنچ گئے تھے، اور یہاں قیروان کا ایک مشہور شہر بسایا، جس کا واقعہ یہ ہے کہ کوئی جگہ یعنی ایسی ان کو چاہیے تھی جہاں پہ مسلمان جو ہے وہ آزادی کے ساتھ رہ سکیں اور ان کے ساتھی جو ہے وہ آزادی کے ساتھ وہاں زندگی بسر کر سکے۔ تو یہ جو قیروان کا علاقہ تھا، تو وہاں گھنے جنگلات تھے اور وہاں پہ درندوں سے وہ بھرا ہوا جنگل تھا۔ حضرت عقبہ بن نافع رضی اللہ عنہ نے جو ہے وہ بربریوں کے شہر میں رہنے کے بجائے مسلمانوں کے لیے ایک الگ شہر بسانے کے لیے یہ جگہ منتخب کی، تاکہ یہاں مسلمان ملک جو ہے وہ چھوٹا سا ایک شہر بن جائے اور یہاں مسلمان اعتماد کے ساتھ اپنی قوت بڑھا سکیں۔ ان کے ساتھیوں نے کہا کہ یہاں تو جنگل میں تو درندے ہیں، حشرات الارض سے بھرا ہوا ہے، لیکن حضرت عقبہ رضی اللہ عنہ کے نزدیک شہر کے ساتھ مل کر یعنی انہوں نے جو ہے وہ ان کو اس سے بہتر کوئی جگہ نہیں ملی، اس لیے انہوں نے جو ہے وہ اپنا فیصلہ تبدیل نہیں کیا، اور لشکر میں جتنے صحابہ اکرام تھے ان کو جمع کیا، کل 18 صحابہ اکرام تھے، تو ان کے ساتھ مل کر حضرت عقبہ رضی اللہ عنہ نے دعا کی، اور اس کے بعد آواز لگائی کہ ایتھا السباع والحشرات نحن اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارحلوا عنا فانا نازلون فمن وجدنا بعد قتلناہ، کہ اے درندوں اور کیڑوں، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب ہیں، ہم یہاں بسنا چاہتے ہیں، لہذا تم یہاں سے کوچ کر جاؤ، اس کے بعد تم میں سے جو کوئی بھی یہاں نظر آیا ہم اسے قتل کر دیں گے۔ تو اس کے بعد جو ہے وہ مورخین لکھتے ہیں، خاص طور پر ابن جریر طبری رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ فلم یبقى منها شیء الا خرج حاربا حتى ان السباع تحمل اولادها، کہ یہاں تک کہ کوئی بھی چیز اس جنگل میں نہیں باقی بچی درندوں میں سے، یہاں تک کہ سب بھاگ نکلے، اور جو درندے تھے وہ اپنے بچوں کو اپنے اموؤں میں اور ساتھ جو ہے وہ اٹھائے ہوئے وہ جا رہے تھے۔ تو یہ ہے ناظرین مسلمانوں کی طاقت اور صحابہ کرام اور تابعین کا جو تقوی ہے، للہیت ہے، اور ان کی اخلاص کی برکت سے پرندے درندے بھی ان کی باتیں سنتے تھے۔ تو ناظرین اس کے بعد عقبہ بن نافع رضی اللہ عنہ اور ان کے ساتھیوں نے جنگل کاٹ کر یہاں جو ہے یہ شہر قیروان، جس کی تصویریں بھی آپ دیکھ رہے ہیں، تو یہ آباد کیا، اور وہاں جامع مسجد بھی انہوں نے بنائی، اور اسے شمالی افریقہ میں اپنا مستقر جو ہے وہ باقاعدہ بنا لیا۔ تو حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے دور میں عقبہ بن نافع افریقہ کی امارت سے جو ہے مزول ہو کر شام میں آباد ہو گئے تھے۔ آخر میں حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے دوبارہ وہاں بھیجنا چاہا، تو لیکن جو حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی پھر وفات ہو گئی۔ بعد میں یزید نے اپنے عہد حکومت میں انہیں دوبارہ افریقہ کا گورنر بنایا۔ اس موقع پر انہوں نے قیروان سے مغرب کی طرف پیش قدمی کی، پھر سے شروع کی، اور پھر روانگی سے پہلے اپنے بیٹوں سے کہا کہ انی قد بعت نفسی من اللہ عز وجل فلا ازال اجاہد من کفر باللہ، کہ میں اپنی جان اللہ کو فروخت کر چکا ہوں، لہٰذا اب مرتے دم تک اللہ کا انکار کرنے والوں سے میں جہاد کرتا رہوں گا۔ تو اس کے بعد انہیں وصیتیں فرمائی بیٹوں کو اور روانہ ہو گئے۔ تو اسی زمانے میں انہوں نے الجزائر کے متعدد علاقے جو ہے تلمسان وغیرہ فتح کر لیے تھے، تو یہاں تک کہ مراکش میں داخل ہو کر اس کے بعد سے جتنے بھی ان کے بہت سے علاقے تھے، تو اس کے بعد پھر انہوں نے ان کو فتح کیا اور اسلام کا پرچم وہاں پہ لہرایا، اور بالآخر اصفہ کے مقام پر جو افریقہ کا انتہائی مغربی ساحل ہے، بحر ظلمات جسے ہم اٹلانٹک کہتے ہیں، تو یہاں پر پہنچے، اور یہاں پر پہنچ کر انہوں نے اپنے جو ہے وہ دیکھا کہ اس کے بعد تو آگے سارا سمندر ہے، اور اس عظیم سمندر پر پہنچ کر حضرت عقبہ بن نافع رضی اللہ عنہ نے وہ تاریخی جملہ کہا تھا کہ یا ربی لولا هذا البحر لمضیت فی البلاد مجاہدا فی سبیلک، کہ اے اللہ اگر
یہ سمندر حائل نہ ہوتا تو میں آپ کے راستے میں جہاد کرتا ہوا اپنا سفر جاری رکھتا۔ اللہم اشہد انی قد بلغت المجہود ولولا هذا البحر لمضيت في البلاد اقاتل من كفر بك حتى لا يعبد احد دونک۔ یا اللہ گواہ رہیے کہ میں نے اپنی کوشش کی انتہا کر دی ہے، اور یہ سمندر کے بیچ اگر یہ بیچ میں نہ آ گیا ہوتا تو جو لوگ آپ کی توحید کا انکار کرتے ہیں میں ان سے لڑتا ہوا اور آگے جاتا، اور یہاں تک کہ آپ کے سوا روئے زمین پر کسی کی عبادت نہ کی جاتی۔ تو یہ تاریخی جملے یہاں پہ ارشاد فرمائے۔ اس کے بعد آپ نے اپنے گھوڑے کے اگلے پاؤں اٹلانٹک کی موجوں میں ڈالے، اپنے ساتھیوں کو بلایا اور ان سے کہا کہ ہاتھ اٹھاؤ۔ ساتھیوں نے ہاتھ اٹھا کر انہوں نے ہاتھ اٹھائے، اور عقبہ بن نافع رضی اللہ عنہ نے یہ اثر انگیز دعا فرمائی کہ اللہم انی لم اخرج بطرا ولا اشرا وانک تعلم انما نطلب السبب الذي طلبه عبدك ذو القرنين وهو ان تعبد ولا يشرك به بك شيء اللهم اننا مدافعون عن دین الاسلام فکن لنا ولا تکن علینا یا ذا الجلال والاکرام، کہ میں غرور اور تکبر کے جذبے سے نہیں نکلا، اور تو جو جانتا ہے کہ ہم اسی سبب کی تلاش میں ہیں جس کی آپ کے بندے ذوالقرنین نے جستجو کی تھی، اور وہ یہ کہ بس دنیا میں تیری عبادت اور تیرے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا جائے، تیری ہی عبادت ہو۔ اے اللہ، ہم دین اسلام کا دفاع کرنے والے، تو ہمارا ہو جا، ہمارے خلاف نہ ہو جا، یا ذا الجلال والاکرام۔ یہ دعا جب فرمائی تو اٹلانٹک کے کنارے سے حضرت عقبہ رضی اللہ عنہ جانے کے لیے واپس ہوئے۔ راستے میں ایک جگہ ایسی آئی جہاں پانی کا دور دور تک کوئی نام و نشان نہ تھا، تو سارا لشکر پیاس سے بےتاب تھا۔ حضرت عقبہ نے 2 رکعتیں پڑھ کر دعا کی۔ دعا سے فارغ ہوئے تھے کہ ان کے گھوڑے نے پاؤں سے زمین کھودنی شروع کی۔ دیکھا تو ایک پتھر نظر آیا، اس پتھر سے پانی پھوٹ نکلا۔ 1000 چشمہ تیرے سنگ راہ سے پھوٹے، خودی میں ڈوب کے ضرب کلیم پیدا کر۔ اس شعر کا جو ہے وہ مصداق بن گئے تھے۔ یہاں سے آگے بڑھ کر حضرت عقبہ نے یہ سوچ کر کہ راستہ بے خطر ہے، اتنا خطرہ تو نہیں ہے، اپنے لشکر کے بیشتر حصے کو قیروان پہنچنے کے لیے آگے بھیج دیا، اور خود چند 100 سواروں کے ساتھ راستے کے ایک قلعہ تہوزہ نامی ایک قلعہ تھا، اس پر یلغار کرنے کے لیے روانہ ہو گئے۔ ان کا خیال یہ تھا کہ یہ مختصر سی نفری جو ہے اس قلعے کو فتح کرنے میں کامیاب ہو جائے گی، لیکن ان کو یہ اندازہ نہ تھا کہ دشمن جو ہے وہ ایک بھاری تعداد میں ہے، اور اس پر بھی ستم یہ ہوا کہ حضرت عقبہ کے لشکر میں ایک بربری شخص تھا جو بظاہر تو مسلمان ہو گیا تھا، لیکن حضرت عقبہ رضی اللہ عنہ کا دشمن تھا۔ تو وہ دشمنوں سے مل گیا اور لشکر کے راز جو ہے وہ دشمنوں پر ظاہر کر دی، جس کے نتیجے میں مسلمان چاروں طرف سے گھر گئے، اور حضرت عقبہ نے اس موقع پر اپنے ایک ساتھی ابو المہاجر کو جو قید میں تھے ان کو رہا کر کے ان سے کہا کہ تم دوسرے مسلمانوں سے جا ملو اور ان کی قیادت کرو، کیونکہ میں شہادت کے لیے اس سے بہتر موقع اور نہیں سمجھتا۔ لیکن ابو المہاجر جو ہے انہوں نے بھی کہا کہ مجھے بھی جو ہے وہ شہادت کا شوق ہے اور مجھے بھی شہادت کی تمنا ہے، میں نہیں جاؤں گا، اور یہ دونوں اپنے ساتھیوں سمیت دشمنوں سے لڑتے ہوئے یہ یہاں پہ شہید ہوئے، اور اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ سرخرو ہو گئے۔ چنانچہ حضرت عقبہ بن نافع رضی اللہ عنہ کا جو مزار ہے وہ الجزائر میں جنوب کی طرف جو ہے وہ کافی اندر کو ہے، اور وہ جگہ آج بھی انہی کے نام پر سیدی عقبہ کے نام سے وہ مشہور ہے۔ تو مشرقی اور بالائی پٹی اور اس کا تذکرہ انشاءاللہ آگے مزید بھی چلے گا، اور اگلے سبق کے اندر بھی ہم اس کا تذکرہ کریں گے۔ اور ابھی جو ہے عقبہ بن نافع رضی اللہ عنہ کا تذکرہ جو ہم نے کیا شمالی پٹی پہ جو انہوں نے فتح کیے حالانکہ، تو انشاءاللہ آگے بھی اس کا ذکر یہ افریقہ کا چلتا رہے گا، اس کے ساتھ کچھ تاریخی واقعات ہمارے وابستہ ہیں، تو انشاءاللہ ہم آگے اس کا تذکرہ کرتے رہیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔